اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس آج میری بہت خاص ویڈیو، بہت محترم اسدآباد جعفری صاحب میرے ساتھ ہیں شروع سے۔ جب میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے، اس وقت سے جس طرح اسدآباد جعفری صاحب نے دلیرانہ اور جوان مردی سے رپورٹنگ کی ہے، بہت حوصلہ دیا ہے، ان کی وجہ سے یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں جنہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ سچ بولیں، وہ باتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ ان کو سامنے لائیں۔ تو آج میرے مہمان ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم اسدآباد جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو جی، طالب بھائی، میں آپ کا شکر گزار بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے وی لاگ کے لیے جو ہے وہ مجھے حکم دیا، اور میں حاضر ہوں آپ بھائیوں کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے بہت مختصر نوٹس پر۔ میں شروع کرنا چاہوں گا اسد بھائی، پہلا سوال یہی پوچھنا چاہوں گا، یہ کیس اصل میں اتنا ہائی پروفائل کیوں بنا؟ دیکھیں، پاکستان میں بہت ساری لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، کیا وجہ ہے کہ یہ کیس اس قدر ہائی لیول پہ چلا گیا اور اس وقت تقریباً پاکستان میں ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کو ذکر کر رہا ہے؟ بہت شکریہ جی ابو طالب۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہائی پروفائل کیوں بنا؟ ہائی پروفائل جو ہے وہ اس وجہ سے بنا، اس سے پہلے آپ نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا کہ بہت سارے ایسے کیسز روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور بہت ساری بچیاں پہلے بھی 75 سالوں سے اب تک پہلے بھی بچیاں جو ہے وہ اغوا ہو رہی تھیں، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن زارا کاظمی کیس ہی کیوں اتنا ہائی پروفائل بنا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اس کے جو والد ہیں مہدی علی کاظمی صاحب، اس کی عقل مندی اور جمع مردی شامل تھی۔ باقی دیگر جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں جو جتنے بھی والدین ہوتے ہیں وہ بات کو چھپاتے ہیں، وہ اپنے محلے کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ان کی بچی جو ہے گھر سے اپنی مرضی سے گئی ہے یا اس کو بہلا پھسلا کر اغوا کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ چونکہ تذکرہ نہیں کرتے تو ان کی بات محلے تک بھی نہیں جاتی، اور اسی طرح پھر کیسز جو ہے وہ ججز کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مائنر بچیاں جو ہیں وہ بھی ججز جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ قانون پاکستان کا اگر دیکھیں، جیسے سندھ کا ہے تو 18 سال ہے، پنجاب کا دیکھیں تو وہ 16 سال ہے۔ 16 سال سے کم عمر کی بچی جو وہ مائنر ہوتی ہے، اسی طرح 18 سال سے کم عمر کی بچی جو سندھ کے قانون کے مطابق چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ جو ہے اس کے مطابق وہ 18 سال کی ہوتی ہے۔ لیکن بچیاں چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو، 12 14 15 سال کی بچی جو ہے وہ بھی فری ویل کے تحت مبینہ جو اغوا کار ہوتا ہے، جو اس کا خاوند بنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، ججز کو تو نہیں پتا کہ بچی جو ہے وہ لے کر جو مبینہ خاوند ہے وہ کہاں گیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بیچ دی گئی ہے، یا کسی کوٹھے یا چکلے کے اوپر بٹھا دی گئی ہے، یا اس بچی جو ہے وہ دھندا کرنے پر وہ بچی مجبور ہو گئی۔ یہ تو ججز کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ والدین بھی اپنی بدنامی کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن مہدی علی کاظمی نے جو ہے وہ اس تمام رسم و رواج جو ہمارے چلے آ رہے تھے 75 سال سے، جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ چلے بچی اگر اپنی مرضی سے گئی ہے یا اسے بہلا پھسلا کر بھی اغوا کیا گیا ہے تو پھر اب اس کو اغوا کار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ دو ہی طریقے کار ہوتے ہیں، یا تو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں سے اس کو برآمد کر کے مار دیا جاتا ہے عزت کے نام کے اوپر۔ لیکن مہدی علی کاظمی نے یہ سارے کام نہیں کیے۔ مہدی علی کاظمی نے کیا کیا کہ جب بچی اغوا ہوئی تو انہوں نے متعلقہ تھانے میں جو ہے وہ رپٹ درج کروائی، اس کے بعد وہاں پر مساجد کے اندر اعلانات کروائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا۔ وہ ARY کے پروگرام میں چلے گئے، وہاں پر رمضان کا 16 اپریل کو جب یہ واقعہ ہوا تو رمضان تھا، تو وہاں پہ وہ ٹرانسمیشن میں چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی دہائی دی، روئے اور اپنی بیٹی کے حوالے سے بتایا۔ پھر اس ایشو کو آپ جیسے ہمارے جیسے جو صحافی تھے، یوٹیوبرز تھے، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے اس کو کوریج دینا شروع کر دی۔ تو ان کی میڈیا مینجمنٹ بہت اچھی تھی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ مہدی علی کاظمی نے میڈیا مینجمنٹ کی، تو اس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ نہیں مر سکا، ورنہ اس طرح کے ہزاروں کیس جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کو سوال کا جواب ہے کہ میڈیا بیسیکلی جو ہے انوالو ہوا اس کیس میں، اور اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی کو جاتا ہے کہ انہوں نے میڈیا اچھے طریقے سے مینج کیا۔ بہت شکریہ جی، یہی باتیں تھیں جو کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایک دم سے اس کیس کو ایک دم سے اتنی زیادہ ہائپ کیسے مل گئی، حالانکہ اس جیسے اور بھی بہت سارے کیس ہوتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا کا کردار رہا ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں طرف سے دو قسم کے میڈیا لوگ سامنے آئے۔
क्या वजह थी कि बहुत सारी बातें साबित हैं, फिर भी ज़हीर अहमद के हक में लोग खड़े हुए बोल रहे हैं, उसकी कोई वजूहात बताना चाहेंगे आप? देखिए जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि 2 मीडिया जो है वो ग्रुप्स सामने आए। एक वो ग्रुप जो कि मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहा था। बेसिकली वो मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी उस मशरकी रवायात को सपोर्ट कर रहा था, हमारी इस्लामी और मशरकी रवायात जिसमें जो है वो बच्ची को घर से विदा किया जाता है। जहाँ पर लोग ये समझते हैं कि बच्ची को इख्तियार ज़रूर है अपनी मर्ज़ी बयान करने का, लेकिन भागने का इख्तियार नहीं है। ना ही एक वालिद जो बच्ची को पैदा करता है, पाल-पोस कर बड़ा करता है, ना कि वो इसलिए उसको बड़ा करता है या पैदा करता है कि बच्ची कल जवान होगी तो वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त खाक में रोलते हुए घर से किसी के साथ चली जाएगी। उसके साथ जो 4 दिन, 6 दिन उसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ सुनाएगा, प्यार के झांसे मिलेगा और माँ-बाप की वो इज़्ज़त जो है वो पाँव तले रौंदते हुए वो चली जाएगी। वो जितने भी लोग मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहे थे, मेहदी अली काज़मी का कोई रिश्तेदार नहीं था, बस बल्कि वो इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो है वो लोग बैठे हुए थे जो कि इसको हीर रांझा, ससी पुन्नू, लैला मजनू और जो है वो मुख्तलिफ इस तरह की अफ़सानवी कहानियों में ढाल कर बता रहे थे और जो कि प्रमोट कर रहे थे चाइल्ड मैरिज को, जो प्रमोट कर रहे थे लव मैरिज को, जो प्रमोट कर रहे थे घर से बच्चियों के भागने को। अब वो एक माइंडसेट है ना, पाकिस्तान में मोमबत्ती माफिया भी तो है ना, जो कहते हैं कि खवातीन को मर्दों के बराबर हकूक दें और खवातीन जो है वो आपको पता है कि वुमेन डे के ऊपर अपनी आज़ादी के लिए आती हैं तो किस तरह की आज़ादी मांगती हैं कि नहीं जी हम मर्द की जुराबें नहीं धोएंगे, हम उनको खाना नहीं बना के देंगे, हम उनके कच्छे नहीं धोएंगे। अजीब अजीब किस्म की मंतकें जो हैं वो आंटियां आकर पेश करती हैं। तो ये वही माइंड सेट था जो कि पाकिस्तान में हमारी खवातीन बिलखसूस अगर हम बात करें हमारे इस्लामिक कल्चर को तबाह करने के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की जा रही थी। आपने बहुत अच्छी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की। आपको इस सिलसिले में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना अबू तालिब भाई ऐसा है कि जब मैंने इस केस को टेक अप किया तो ज़ाहिर है कि मैं इस केस में ज़हरा काज़मी के केस को तो ऐसा उस तरह रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था चूँकि मैं लाहौर में था और ये सारा केस कराची में चल रहा था। तो वहाँ पे जो मुतलका जो रिपोर्टर्स थे वो तो रिपोर्ट कर रहे थे। मेरा टारगेट ये था कि जो बेसिकली अगवाकार थे जिन्होंने बच्ची को कराची से अगवा किया था उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब यानी लाहौर से था। वो मेरी एक्सेस में ज़्यादा थे और जो उनका सोशल मीडिया विंग चल रहा था वो भी लाहौर से चल रहा था और जो खातून चला रही थी जुनैरा माहम तो उसको मैं गुज़िश्ता को 7-8 साल से जानता था। अच्छा मुझे उसके किरदार का भी पता था और उसकी जो है वो ज़हनियत का भी पता था। जब वो इस तरह के रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो वीडियोज़ बना रही थी या लाइव ट्रांसमिशन कर रही थी जिसमें वो इस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रही थी जो कि हमारे बतौर मुसलमान हम उसको जो है वो मुनासिब नहीं समझते कि यहाँ पे मगरबी और अपनी जो है बेरारवी का कल्चर हो। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर मैंने जो है वो इनको मद्देनज़र रख के इनके ऊपर काम करना शुरू किया अगवाकारों के ऊपर और इस जुनैरा माहम के ऊपर। जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो बहुत सारी स्टोरीज़ निकल के सामने आई जो मैंने तमाम दुनिया के सामने रखी कि जो इस तरह की तबलीग करता है मुआशरे को ख़राब करने के लिए कहीं न कहीं उसकी अजदाद में कहीं न कहीं उसके नुत्फ़े में फ़र्क होता है। जो शुरफ़ा के बच्चे होते हैं वो कभी भी इस तरह मुआशरे को ख़राब करने की कोशिश नहीं करते और कहीं न कहीं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट जिसे आप समझ लें हैं, तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। फिर अगवाकारों के गैंग के हवाले से जब हमने काम करना शुरू किया तो पता चला कि ये जो है वो गुज़िश्ता 22-24 साल से अ, बच्चियाँ चलाने का धंधा जो है वो इनकी वालिदा करती थी, जो ज़हीर और शबीर की वालिदा थी। तो ज़ाहिर है कि आप जो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक चपड़ासन हो और वो इस तरह का धंधा करती हो कि अच्छा इसके बहुत सारे आई विटनेस पर हमने एक लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दी, तो लोगों की कॉल आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ जो है लोगों ने वाक़यात बताए। तो आप मुझे बताइए ना कि जो जो खातून मुआशरे में इस तरह की बुराई फैला रही थी और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बच्चियाँ दूर-दराज से पढ़ने के लिए आती थी, उनको लाहौर की चकाचौंध रोशनियों में गुम करके और उनको झांसे देकर वो मुख्तलिफ जो है वो सप्लाई का काम करती थी। तो अब उसकी जो परवरिश थी या उसकी जो औलाद थी वो मतलब इमाम मस्जिद तो नहीं होगी ना, वो भी तो लोगों की बच्चियाँ ही अगवा करेंगे और इस तरह का सारा सीन था।
تو وہ سارا سین جو ہے وہ بھی ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہمیں مختلف مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تقریباً 5 مقدمات جو ہیں وہ میرے اوپر اس حوالے سے کیے گئے. 2 جو ہے وہ عدالتوں میں کیے گئے, 3 FIA کے اوپر جو ہے اندر کیے گئے کہ جی اسد جعفری جو ہے وہ ہمیں ڈیفیم کر رہا ہے. مطلب جو ان کے کارنامے یا کردار تھے میں نے وہ لوگوں کے سامنے رکھے بطور صحافی, تو اس میں یہ ہے کہ ان کی شہرت کو نقصان میں نے پہنچایا. تو وہ مقدمات جو ہیں وہ ابھی میں فیس کر رہا ہوں. کچھ کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو شاید آپ جہاں کام کرتے ہیں ایک ادارے میں, تو وہاں سے آپ کو شاید اس بنا پر فارغ کر دیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے چونکہ آپ نے ان کو ایکسپوز کیا. اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ نہیں نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے جی میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں, میں بطور سینئر پروڈیوسر کرنٹ افیئر کھرا سچ مبشر لقمان صاحب کا پروگرام ہے, اس کے پروگرام کو میں دیکھتا ہوں بطور سینئر پروڈیوسر کرنٹ افیئر. تو PNN میں جاب کرتا ہوں, تو ابھی تک مجھے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میرا تو ابھی منڈے کو جو ہے وہ پروگرام ہوں گے. ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ مجھے نوکری سے نکلوائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا یہی کہ بات ہے. یہ جی بولیے. دیکھیے یہ ان کی کیا اوقات کیا ہے ابو طالب بھائی کہ یہ مجھے میرے ادارے سے نکلوا سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے, یہ ان کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, ابھی تو بھی نہیں ہے جتنا. یہ اسی طرح انہوں نے چولے مارتے, لیکن انڈر ہینڈ جو ہے بہت سارے لوگوں. جی اسد بھائی, یہ پوچھنا جی یہ تھا کہ زیادہ آپ کو میں ٹائم بھی نہیں لوں گا. دیکھیے اس وقت جو آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم جانتے ہیں بچی اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے اور دوسری طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح اس بچی کا انٹرویو ہو, لیکن ظہیر جو ہے نا وہ انٹرویو کے لیے سامنے نہیں آ رہا. وہ پینل انٹرویو کرنے کے لیے ہم نے بھی اس کو دعوت دی ہوئی ہے, آپ نے بھی دفعہ چینل میں اپنے ذکر کیا. تو کیا وجہ ہے کہ ظہیر کو کیوں نہیں چھپایا, کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا, جبکہ بچی کا جو ہے نا وہ تو عدالت نے منع کیا ہوا ہے. ظہیر کو تو عدالت نے منع نہیں کیا ہوا سچ بولنے سے آگے, تو وہ کیوں نہیں آ کے آپ کے ہمارے سوالوں کا سامنا کر رہا؟ سر وہ نہیں کر سکتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ سامنے آتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچی اغوا کیوں کی. وہ کہے گا میں نے بچی اغوا نہیں کی. مثال دے رہا ہوں, تو بچی جو ہے وہ خود میرے پاس آئی ہے, تو اس سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہن کو کوئی گھر سے لے کے جائے گا تو آپ کو مناسب لگے گا؟ تو غیرت مند آدمی تو یہ کہے گا کہ نہیں جی, میں اگر میری بہن کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا ہوگا تو میں اسے مار دوں گا. تو وہ اس طرح کے سوالات سر جو ہے وہ نہیں فیس کر سکتا نا, جس نے مطلب 8-9 مہینے آلموسٹ 9 مہینے, اب 10واں مہینہ شروع ہو گیا. تو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ ان کی بچی کو اغوا کیا بہلا پھسلا کے, اور بچی 14 سال کی ہے. جب آپ کہتے ہو کہ 3 سال پہلے میرا اسے رابطہ تھا, اس کا مطلب ہے 11 سال کی عمر میں بچی کو آپ نے انٹائز کرنا شروع کیا, بہلانا پھسلانا شروع کیا. تو آپ وہاں پہ ہی جرم کے مرتکب ہیں کہ مطلب آپ کا کردار یہ ہے کہ 11 سال کی بچی کے ساتھ آپ گیم کھیلنے کے بہانے اس کو جو ہے گھر سے بھگانے کی ترغیب دے رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتے ابو طالب بھائی. جو آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, میں نے آپ سے 5 منٹ مانگے تھے, ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آگے اس کیس میں اور کیا جو ہے نا وہ پیش رفت ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جج صاحبان نہیں آتے, یا چالان صحیح نہیں ہوتا, یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد ابھی جو ہے نا آگے جو مستقبل قریب میں کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ مستقبل قریب میں یہ ہے کہ بچی جو کہ اپنے گھر چلے گی, اب ٹرائل شروع ہوگا, ٹرائل کے اوپر ٹائم لگے گا, اور ڈفرینٹ ٹیکٹس ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوز ہوتے ہیں ٹرائل کو رکوانے کے, اور ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں جو آلریڈی وہ یوز کر رہے تھے. ایٹ دا اینڈ جب جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہوگا تو یہ اندر جائیں گے. بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا, آپ کے ٹائم کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. میں بہت مشکور ہوں آپ کا, جتنا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. میں انشاءاللہ مزید آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. جی بہت میں شکریہ, حاضر, جب آپ حکم کریں گے میں حاضر. بہت بہت شکریہ. دوستو یہ تھے محترم صحافی اسد عباس جعفری صاحب, اور ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آگے بھی ان سے باتیں ہوتی رہیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.